خیر حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے عمار ابن یاسر سے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیز ہی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا، وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور اہل شام فیبا۔ قرآن سامنے آ گیا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو کوئی اطلاقی بات ہو ہی نہیں سکتی، قرآن کے عالم تھے نا وہ، ہو ہی نہیں سکتی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اطلاقی طور پر فرما چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے بغاوت کی ہے اور کون ہے جو اس موقع کے اوپر حق پر ہے، اور یہ فیصلہ عمار کی لاش کر دے گی، اور وہ سامنے پڑی ہوئی موجود ہے۔ کبھی انہوں نے یہ بات کہی نہیں، تو اس وجہ سے یہ بات جو لوگ کہتے ہیں ان کو تھوڑے وقت کے لیے ذرا توقف کر کے سوچنا چاہیے وہ کیا بات بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ بات کی۔ دوسری بات کہ یہ فیصلہ اس میں صرف یہی نہیں ہوا کہ ایک گروہ بھاگی ہے، یہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ جہنمی بھی ہے۔ تو یہ جنت اور جہنم کے فیصلے اخبار احاد کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں، اور وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ بھی صفین کی جو لڑائی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی تھی، جیسے خود آپ کے کتب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ مسند بزار میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قتال کروں، جنگ لڑوں ناکثین سے، جمل والوں سے جنہوں نے بیعت توڑی ہے، قاسطین اہل صفین سے، اور مارقین خوارج سے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو وہ منافق ہوتا ہے، یا علی عدو کا عدو، یہ صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، جو ان سے دشمنی کرتا وہ مجھ سے دشمنی رکھتا۔ اب یہ حدیث کو سامنے رکھیں تو پھر وہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو اب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے، تلوار اٹھائے، اس سے بڑھ کر کفر، اگر یہ کفر نہیں ہے تو دنیا میں کوئی مشرک ہے ہی نہیں، کوئی سب مطلب کافر مشرک چور ڈاکو نہیں ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اب دو دفعہ باغی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن اس کے باوجود وہ مومن ہیں۔ ان کا قتل صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات میں ہوا ہے، اور وہ گروہ جو ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام اور سیدنا علی وہ کیا سمجھتے تھے ایسے جو مقتولین تھے ان کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے گروہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو گروہ کے مقتولین ہیں وہ کدھر ہیں؟ تو لکفیت الباغی، اے عمار ابن یاسر تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اب اس کی جتنے بھی تعویلات کی جائیں جی اس بغاوت کا یہ مطلب ہے، اس بغاوت کا یہ مطلب ہے، ہم ان کو مشرک نہیں کہتے، نہ کافر کہتے ہیں، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بھی کافر نہیں کہا، رفع منافق کو بھی کافر نہیں کہا، بلکہ ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہے، وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام بھی رحمت للعالمین کے اصلی جانشین تھے۔ ہم ان کو باغی کہتے ہیں، اور باغی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، جہنمی بھی تھے، ہاں جہنمی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی تو جہنمی ہیں نا۔ مثلا بہت سے ایسے جرم ہیں جن کے لیے ہمیشہ جہنم میں رہنا، مثلا زانی ہے، مثلا قاتل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے ان کو کہاں باغی کہا، حضرت نے جو فرمایا کہ اے اللہ معاویہ بن ابو سفیان اور عمر ابن عاص اور ان کے شیعوں کو برباد کر، یہ حضرت کی بد دعا نہیں تھی، حضرت نے ان پر لعنت نہیں کی، تو اور کیا ہے؟ اور جو کہتے ہیں جی خطا اجتہادی، یہ خطا اجتہادی کا کیا مطلب ہے؟ جب نص موجود ہے، قرآن کی نص موجود ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کی نص موجود ہے، تو پھر خطا اجتہادی کا کوئی مطلب نہیں ہوا۔ اور کہا واہ عمار ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت جہنم، آگ، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اچھا اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 حدیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں۔ صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ، ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا، پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ، کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی، اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا۔ اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی حدیث پتہ تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا وہ تو پھر گئی ساڑھے تو، ہم نے ان کو قتل کیا ہے، اس کو تو
علی نے قتل کیا ہے، نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھینکتا، نہ وہ قتل ہوتا۔ ان کی لاشوں پہ گریہ کر رہے ہیں مولا علی، مخالفین کی لاشوں پہ کہ انہیں ورگلا کے لیا۔ اس لیے تو پھر قنوت نازلہ پڑی نا مصنف ابن ابی شیبہ میں، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے مولا علی سے پوچھا گیا مقتولین صفین کے بارے میں، مولا علی پھر پازیٹو کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مخالفین بھی جو شہید ہوئے جنت میں جائیں گے۔ شہید کیا ہوئے؟ قتل ہوئے۔ پھر قیامت کے دن مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے پائے گا۔ ان کو معاف نہیں کیا مولا علی نے۔ معاویہ امیر الشام باغی یہ بھی یہ کہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار سے کہا تھا کہ عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، کہ معاذ ان کو جنت طرف بلائیں گے عمار، اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو ائمہ نے لکھا ہے کہ وام السنہ اصبہانی 535 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد خارجی ہے، صحابہ تو نہیں ہو سکتے، صحابہ سے عمار کے قاتل نہیں ہیں، قاتل تو خارجی ہیں جناب معاویہ کے گروہ میں، علی کے گروہ میں جو چھپے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی بخاری حدیث ہے ان نبنی ھذا سید، حسن میرا بیٹا ہے اور یہ سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ اللہ رب العالمین میرے بیٹے کے ہاتھوں مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ، اگر معاویہ باغی ہوتے تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسن کی تعریف نہ کرتے اس اقدام پر کہ معاویہ سے صلح کرے گا۔ معاویہ باغی نہیں ہے، معاویہ کا گروہ باغی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7ویں جلد ہے اور امام میرے لکھ دے 188 سوال یہ آندے میں بیان لکھ رہا حضرت عمار بن یاسر دا جڑے امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے راز قاتل اہل شام جنہوں نے شامیہ نے ماریا۔ فرمایا او دے نال پھر ظاہر ہو گیا اور سامنے آ گیا وہ راز جڑا اللہ دے رسول نے خبر دیتی تھی کہ عمار نو باغی ٹولا کرو گا۔ عمار دی شہادت نال گل بالکل کلیئر ہو گئی، ان علی محق کہ علی حق تے وان معاویہ باغن، معاویہ باغی ہے۔ کتاب ہے جڑی جامعہ سلفی اور دنیا سارے نصاب شامل ہے۔ آندے جڑا حضرت معاویہ دا گروہ انہاں دا باغی ہونا تے آسمان دے سورج وانگوں ظاہر ہے، یہ شک رائی بھی نہیں۔ کیوں؟ آندے کوئی بھی حدیث نہ ہوندی تو حضرت عمار نے جڑا کیا سی تینوں باغی ٹولے نے قتل کرنا، تو انہاں جنت ال بلاونا، انہاں دوزخ ال۔ آندا یہ نہیں کافی سی، ولیکن ارادہ طلب الریاست والدنیا، کوئی دین نہیں سی انہوں چاہیے، وہ دنیا دا طالب سی اور حکومت دا بھکھا بین قوم اقسام۔ اور انہوں شام دے بیوقوف لوگ لب گئے جنہوں نے پتہ ہی نہیں سی علی کی ہے دی اسلام کی خوبیاں۔ 7ویں جلد امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ 175 سوال یہ دلیل نکلی کہ علی اور جڑے وہ نال سی ہم المحقون، حق تے وہ سی، ومعاویہ ومن معہ ہم المبتلون، معاویہ اور اس کے ساتھی سب باطل پر تھے۔ انہوں نے ایک نیت کہلا نہ بناونا، تسی اجتہاد بناونا، جن نے سن لئی گل کہ ساڈے ہتھوں عمار مریا پھر نہیں ہٹیا اور اس بندے نہ جنگاں پھر بھی جاری رکھیاں، عمار دے نال سی علی دے پھر نہیں توبہ کیتی، اس پھر جنگ جاری رکھی۔ یہ کی ہے؟ فرماندے اینوں کوئی نہ آکھے اجتہاد ہے، فلانا معاندۃ للحق، جان بجھ کے حق نہ ویر کیتا اور اڑی بن کے باطل تے لک بنی رکھیا کہ باطل نہیں چھڑنا، تخت لینا ہی لینا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیث صحیح کافی ہے کہ آقا نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اے عمار افسوس کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، یدعو من الجنہ ویدعونہ الی النار، عمار بن یاسر انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا چونکہ وہ لشکر علی میں تھے، اور وہ گروہ انہیں قتل کرنے والے دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے چونکہ خلافت راشدہ کے خلاف کھڑے تھے۔ وہ حضرت عمار بن یاسر مولا علی المرتضیٰ کے لشکر میں تھے اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا۔ بطور صحابی کف لسان واجب ہے چپ رہیں، تکریم کریں، سب و شتم حرام ہے، اور ان کے جل سے جلوس نکالنے لگے جن کے گروہ کو مصطفیٰ نے الفئۃ الباغیہ کہا ہے۔ امام بہقی نے روایت کیا اپنی سنن میں اور ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، عمار بن یاسر کے سامنے کسی نے ان کو کافر کہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو، اہل شام کو، حضرت عمار بن یاسر نے کہا لا تقولوا، ان اہل شام کو یعنی حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو نہ کہو کہ وہ کافر ہو گئے، ان کے فسق کی بات کر سکتے ہو، ظلم کی بات کر سکتے ہو، یہ وہ باغی گروہ ہوگا جو حق سے ہٹ گیا ہے۔ جاننا کہ حق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اب متواتر بھی صحیح ہے۔ آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے
اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ۔ تو اب یہ باغی والا جو ہے آپ فتوی لگاتے ہیں بھائی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق کے، وہ حق پر ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت